یار اسلام بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افراد قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کرتے، ان سے ذرا سی کوئی بات کر دے تو وہ ڈاما ڈول سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کل کچھ افراد اس قسم کی باتیں بڑی پھیلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی قربانی کا ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ یار یہ جو قربانی کے پیسے ہیں، اتنے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ قربانی کے پیسے جو ہیں کسی غریب کو دے دیے جائیں۔ تو جن بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ڈاما ڈول سے ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قربانی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سورہ انعام ہے، 8واں پارہ ہے، اور اس کی 162 آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی، آپ فرما دو کہ بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانیاں۔ اب یہاں قربانی کا ذکر آ گیا۔ دوسری دلیل یہ بھی میرا خیال ہے آپ سب کو یاد ہوگی، بڑی مشہور سورت ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، فصلی لربک وانحر، پس پڑھ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی کر۔ یہاں بھی قربانی کا ذکر آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ قربانی کے پیسے کہیں خیرات کر دیے جائیں، یتیموں کو دے دیے جائیں اور مسکینوں کو دے دیے جائیں، اس کا بھی جواب آپ سماعت فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جو ایام ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے بہتر اور کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ قربانی کے جو ایام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانا، یعنی خون بہانے سے کیا مراد ہے؟ قربانی کرنا، اس سے بہتر اور کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان ایام میں قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ ساری زندگی انسان کے پاس پڑی ہے، اور کام ہے یتیموں کی خدمت کرے، غریبوں کی کرے، جو بھی اپنا ہے